مختلف جو ہمارے موضوع تھے، عوامی حقوق کی جو تحریک ہے آزاد کشمیر میں، اس کی سپورٹ کرنا یا اس کے حمایت اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے، اوورسیز کشمیریوں کی آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی اور مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک آپ کو بیسک بات بتاؤں کہ یہ سارا میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، یا ہم لوگ سارے، میری ٹیم یہ کیوں آزاد کشمیر کے لوگ باہر کی دنیا میں آ گئے ہیں، بالخصوص یورپ میں یا امریکہ کینیڈا میں آ گئے ہیں۔ اب جو ہماری جنریشن ہے ان کا تو کشمیر سے ایک والہانہ محبت ہے، تعلق ہے، چونکہ وہ وہاں گرو اپ ہوئے اور ان کی جی وہاں پہ ایک روٹس ہیں۔ لیکن جو جنریشن یہاں پہ ہے تو ظاہر ہے ان کے روٹس تو نہیں ہوں گے، اس طرح سے نہیں ہیں، اور پھر وہ کشمیر کو بھول جائیں گے، مسئلہ کشمیر کو بھول جائیں گے، اپنے لوگوں کو بھول جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ نئی نسل کو اپنے ماضی کے ساتھ اور اپنے روٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو باہر کی دنیا میں آئے ہیں، ہم نے یہاں کے سسٹم کو دیکھا ہے، یہاں ہم نے پڑھا ہے، ملے ہیں لوگوں سے اور آبزرو کی ہیں چیزیں، ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل نو ہو بھی ہے، نالج بھی ہے، ایکسپرٹیز بھی ہے، ہمارا ایک ویژن بھی ہے، اور ہمارا ایک بڑے اسپیکٹرم میں ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے، جو کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں یا وہاں کے سیاستدان ہیں تو ان کو وہ بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، اگرچہ ان کے اندر کئی قابل لوگ بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا قصور نہیں ہے، چونکہ وہاں ایک چھوٹے سے ماحول کے اندر جو انہوں نے پرورش پائی ہے، تو باہر کی دنیا کا، باہر کے سسٹم کا ان کو نہیں پتا کہ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں اور کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کیا ضروریات ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ جا کے وہاں کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہاں کشمیریوں کا جو ہے وہ جڑے رہنا اپنے وطن کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اوورسیز کمیونٹی کا بہت ضروری ہے، کشمیر کے لوگوں کے لیے، مہاجرین کے لیے اور پوری سوسائٹی کے لیے۔ ہم کوئی وہاں جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ یا کوئی فرقہ بندی یا گروہ بندی نہیں کرنا چاہتے، ہم وہاں کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں۔ چیزیں جو ڈسکشنز کے بعد، ڈیلیبریشنز کے بعد ان چیزوں کے حل نکل سکتے ہیں، لیکن ہمیں ڈیلیبریشنز کی طرف جانا چاہیے۔ دیکھیں، اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک منظم قوت کیوں بنی ہے کہ سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح اگر کشمیری ڈائسپورا جس جگہ بھی ہے، جس تنظیم میں بھی ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوں اگر، تو ہمارے ریسورسز سے، ہمارے نالج سے، ہماری ایکسپرٹیز سے جو ہے وہ وہاں کی حکومت کو، وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ تو اس لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمارا متحد ہونا ضروری ہے۔ تو ہم نے جو ہے ابھی کنونشن کرنے ہیں، جس طرح کل لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا، ایک کنونشن ہم کینیڈا میں کریں گے، کالگری میں، اور دوسرا ایک کنونشن ہم جو ہے یہاں شکاگو میں بھی کریں گے 30 سپٹمبر کو انشاءاللہ۔ پھر ہم ایک کنونشن جو ہے وہ ایسٹ کوسٹ میں، چاہے وہ نیو یارک ہو یا واشنگٹن، وہاں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم انگلینڈ میں، یورپ میں کریں گے۔ پھر اس کے بعد ہم مڈل ایسٹ میں جائیں گے۔ تو نومبر میں انشاءاللہ ہم پاکستان میں ایک بڑا کنونشن کریں گے، جہاں پوری دنیا سے اوورسیز کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ آئیں گے، جس میں ساری تنظیموں کے لوگ شامل ہوں گے۔ تو پھر وہاں ہم اپنا ایک ایجنڈا جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے، کہ آج وقت آ گیا کہ اوورسیز کشمیری کو اپنے اس ریاست جموں و کشمیر کے لیے، ریاست جموں و کشمیر کی حق حکمرانی اور حق ملکیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان محمد اورنگزیب، پروگرام پاڈ رنگ کے ساتھ نیو یارک امریکہ سے آپ سے مخاطب ہوں۔ میرے ساتھ آج مہمان شخصیت ہیں جناب جاوید راٹھور صاحب، چیئرمین کشمیر سالیڈری کونسل نارتھ امریکہ کے۔ جاوید صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ الحمدللہ فائن، شکر اللہ کا۔ جاوید راٹھور صاحب، میں آج جو ہمارا گفتگو کا موضوع ہوگا، جو کل جو کشمیر سالیڈریٹی نیٹ ورک کے زیر اہتمام جو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا تھا، اس میں اوورسیز کشمیریوں کی بھرپور شرکت تھی، کشمیری ڈائسپورا موجود تھا، اور اس کانفرنس میں کشمیر کی حق حکمرانی اور حق ملکیت کے بارے میں بات کی گئی۔ مختلف جو ہمارے موضوع تھے، عوامی حقوق کی جو تحریک ہے آزاد کشمیر میں، اس کی سپورٹ کرنا یا اس کے
حمایت اوورسیز کشمیریوں کی طرف سے اوورسیز کشمیریوں کی آزاد کشمیر اسمبلی میں نمائندگی اور مہاجرین کی نشستوں کا خاتمہ، یہ بیسیکلی ہمارے جو موضوعات تھے اس کانفرنس میں بھی۔ سب سے پہلے ان پہ تھوڑی آپ نظر ڈالیں، اور اس کے بعد اگلا لائے عمل جو اوورسیز ہیں یا آزاد کشمیر میں رہنے والے لوگ ہیں ان کو بتائیں کہ ہم اوورسیز آگے کیا ہمارا لائے عمل ہوگا، ہم آگے کیا کرنے جا رہے ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ۔ دیکھیں، سب سے پہلے میں ایک آپ کو بیسک بات بتاؤں کہ یہ سارا میں کیوں کرنا چاہ رہا ہوں، یا ہم لوگ سارے میری ٹیم یہ کیوں کرنا چاہ رہے ہیں۔ دیکھیں، ایک دو چیزیں جو کشمیر کے لوگ آزاد کشمیر کے لوگ باہر کی دنیا میں آ گئے، بالخصوص یورپ میں یا امریکہ کینیڈا میں آ گئے۔ اب جو ہماری جنریشن ہے ان کا تو کشمیر سے ایک والانہ محبت ہے، تعلق ہے، چونکہ وہ وہاں گرو اپ ہوئے اور ان کی وہاں پہ ایک روٹس ہیں۔ لیکن جو جنریشن یہاں پہ ہے تو ظاہر ہے ان کے روٹس تو نہیں ہوں گے، اس طرح سے نہیں ہیں، اور پھر وہ کشمیر کو بھول جائیں گے، مسئلہ کشمیر کو بھول جائیں گے، اپنے لوگوں کو بھول جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا ضروری ہے کہ نئی نسل کو اپنے ماضی کے ساتھ اور اپنے روٹس کے ساتھ انٹیگریٹ کیا جائے۔ تو اس کے لیے جو یہ جو ایک سیٹیں اوورسیز کو جو سیٹیں ملیں گی، تو میرا خیال ہے ایک وہ طریقہ ہے، اور اس کے علاوہ اور بہت ساری چیزیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں، تو جس کی ہم ایک اسٹریٹجی حکمت عملی بنا سکتے ہیں۔ اسکالرشپس ہو گئیں، ڈفرینٹ چیزیں ہو گئیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو باہر کی دنیا میں آئے ہیں، ہم نے یہاں کے سسٹم کو دیکھا ہے، یہاں ہم نے پڑھا ہے، ملے ہیں لوگوں سے اور آبزرو کی ہیں چیزیں۔ ہمارے پاس ایک ٹیکنیکل نو ہو بھی ہے، نالج بھی ہے، ایکسپرٹیز بھی ہے، ہمارا ایک ویژن بھی ہے، اور ہمارا ایک بڑے اسپیکٹرم میں ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے، جو کہ آزاد کشمیر کے اندر جو لوگ ہیں یا وہاں کے سیاستدان ہیں تو ان کو وہ بہت ساری چیزیں نہیں پتہ، اگرچہ ان کے اندر کئی قابل لوگ بھی ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کا قصور نہیں ہے، چونکہ وہاں ایک چھوٹے سے ماحول کے اندر جو انہوں نے پرورش پائی ہے، تو باہر کی دنیا کا، باہر کے سسٹم کا ان کو نہیں پتا کہ قومیں کیسے ترقی کرتی ہیں اور کیا انگریڈینٹس ہوتے ہیں، کیا ضروریات ہوتی ہیں، کیا چیزیں ہوتی ہیں جو قوموں کو آگے لے کے جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے لوگ جا کے وہاں کے سسٹم کو بہتر بنانے کے لیے، وہاں کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے اور وہاں ریفارمز کے لیے جو ہے یہ اپنا انپٹ دیں گے اور کنٹریبیوٹ کریں گے، چونکہ یہاں سے جو لوگ جائیں گے وہاں پر آزاد کشمیر کی اسمبلی میں، ظاہر ہے یہاں سارے لوگ جو ماشاءاللہ خوشحال ہیں، ان کو کسی کرپشن کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ ایک کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے ایک جذبے کے ساتھ جائیں گے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے یہاں کشمیریوں کا جو ہے وہ جڑے رہنا اپنے وطن کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اوورسیز کمیونٹی کا بہت ضروری ہے۔ تو یہ دو بیسک پوائنٹس ہیں تو جن کی بنیاد پر میں چاہتا ہوں کہ چیزیں آگے چلیں۔ اور جو ہم نے مہاجرین کی سیٹوں کا خاتمے کا مطالبہ کیا تھا، اس کی بنیادی وجہ یہ نہیں کہ ہم مہاجرین کے خلاف ہیں۔ جو پاکستان میں مہاجرین رہتے ہیں وہ ہمارے بھائی ہیں، وہ کشمیری ہیں، ہم ان کو مانتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ لوگ ابھی وہاں سیٹلڈ ہو چکے ہیں، ان کی دوسری یا تیسری جنریشن وہاں رہ رہی ہے، ان کو وہاں ساری سہولتیں وہاں مل رہی ہیں، وہ پاکستان کی سوسائٹی میں ایسیمولیٹ ہو چکے ہیں، تو ان کے لیے کسی خصوصی کوٹے کی ضرورت نہ تو ملازمتوں میں ہے، نہ اسمبلی کے اندر ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ ہماری یہ خواہش ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ پورا کشمیر جو ہے بھارت کے تسلط سے آزاد ہو، اور اس کے لیے ہم جو ہے آزاد کشمیر کی جو اسمبلی ہے اس کے اندر ہم سیٹیں مختص کر دیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ سیٹیں ساری پر ہوں۔ وہ سیٹیں ایک ہم علامتی طور پر آزاد کشمیر کی اسمبلی میں وہ سیٹیں ہونی چاہیے۔ میں سمجھ یا لداخ کا ہے اس کی بھی ہونی چاہیے اور ویلی کی بھی ہونی چاہیے۔ اور اگر آزاد کشمیر کے اسمبلی کے اندر جو مہاجرین پاکستان میں رہ رہے ہیں ان کی، تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کے مسائل ہیں تو اس کے حل کے لیے پاکستان کی صوبائی اسمبلی میں ان کو ایک ایک سیٹ دے دی جائے، یا ہم ڈفرینٹ آپشنز پہ غور کریں گے، ڈسکشنز ہوں گی، ہم ایک سیریز آف ڈسکشن شروع کر رہے ہیں، سیمینار شروع کر رہے ہیں، تو یہ ایک مطالبہ ہے، لیکن ضروری نہیں کہ یہی بات حتمی ہو۔ ہم دیکھیں گے کہ کیا چیز بینیفیشل ہے کشمیر کی تحریک آزادی کے لیے، کشمیر کے لوگوں کے لیے، مہاجرین کے لیے اور پوری سوسائٹی کے لیے۔
ہم کوئی وہاں جو ہے وہ اکھاڑ پچھاڑ یا کوئی فرقہ بندی یا گروہ بندی نہیں کرنا چاہتے. ہم وہاں کے معاملات کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں. جو ریفارم ضروری ہیں وہ ریفارم کرنا چاہتے ہیں تاکہ سوسائٹی جو ہے وہ ایک جگہ پہ اڑی ہوئی ہے وہ آگے موو کرے. وہ جو سٹیٹس کو ہے وہ ختم ہو. یہ ہمارا پرپز ہے. اور گلگت بلتستان کے بارے میں بھی کل ڈسکشن ہوئی تھی، اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیسے آزاد کشمیر اسمبلی میں کیا ان کو نمائندگی ملنی چاہیے یا اس کو مرج کر دینا چاہیے؟ دیکھیں یہ تو دو چیزیں ہیں نا. اب کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ گلگت بلتستان کو آزاد کشمیر کی اسمبلی میں نمائندگی ملے یا ان کی جو ہے وہ ایک ہی حکومت ہو. تو اب پریکٹیکلی ایسا ممکن نہیں ہے چونکہ آپ پاکستان کے بھی اپنے انٹرسٹ ہیں اور ظاہر ہے پاکستان ایک ملک ہے جو ہماری سپورٹ بھی کرتا ہے. لیکن ابھی تو اگرچہ کشمیریوں نے اپنے انٹرسٹ دیکھنے نا کہ ہمیں نہیں کیا نہیں بہتر نہیں، ہے. دیکھیں اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں لیکن چیزیں وائبل کیا ہیں، پریکٹیکل کیا ہے. ہمیں پریگمیٹک ہونا چاہیے نا. ہمیں ایک محض جذبات میں آگے نہیں بڑھنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں ذاتی طور پہ چونکہ ابھی وہ گلگت بلتستان کا آزاد کشمیر کے ساتھ پریکٹیکلی انٹیگریٹ ہونا بہت مشکل ہے. لیکن ایک چیز ہو سکتی ہے کہ گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر جو ہے ان کی ایک نمائندہ کونسل ہو جس میں دونوں، جیسے کشمیر کونسل ہے نا، تو وہ کشمیر کونسل کے اندر گلگت بلتستان کو بھی نمائندگی ہو اور آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی نمائندگی ہو. تو چونکہ کل اگر ریفرنڈم ہونا ہے تو ہم جو گلگت بلتستان کی ایک آئیڈینٹی ہے کشمیر کے ساتھ منسلک اس کو ہم لوز نہ کریں. اس کو اگر وہ پاکستان میں مرج ہو جائے گا تو ہم اس کو لوز کریں گے، تو اس کو ہم لوز نہ کریں. تو اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں جو ڈسکشنز کے بعد، ڈیلیبریشنز کے بعد ان چیزوں کے حل نکل سکتے ہیں. لیکن ہمیں ڈیلیبریشنز کی طرف جانا چاہیے، ڈسکشنز کی طرف جانا چاہیے. ہم 70 سال سے جو ہے وہ جو سیاست ہو رہی ہے وہ تقریروں کی بنیاد پر ہو رہی ہے. جو رٹی رٹائی تقریریں کرتے ہیں، آگے چلے جاتے ہیں، لوگ واہ واہ کرتے ہیں. دیکھیں رٹی اس میں رٹائی 70 تقریروں سے سال میں مسئلے حل نہیں پریکٹیکل ہوں گے. کام نہیں ہوا. جی پریکٹیکل کام نہیں ہوا کیونکہ لوگوں نے اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا. جذبات کو تو استعمال کیا اور اس سے فائدے اٹھائے لیکن اپنے دماغ کو استعمال نہیں کیا. چیزوں کو، مسئلوں کو حل کرنے کے لیے، ان کے سولوشنز جو ہے وہ جاننے کے لیے جو ہے کام نہیں کیا گیا، جس پر زور دینے کی ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ڈسکشن، ڈائلاگ ہمارے ہر سیگمنٹ آف سوسائٹی کے درمیان بہت ضروری ہے. اس سے ہم سیکھیں گے بھی، ایک دوسرے کو ہم سمجھیں گے بھی، سنیں گے بھی، تو پھر چیزیں جو ہے مسائل کا حل نکلے گا. جی آخر میں راٹھور صاحب مجھے یہ بتائیں کہ اگلا لائے عمل کیا ہے. یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کہ ہم نے ساری یہ جو ایکسرسائز کی ہے اس کے بعد آگے ہماری موو کیا ہے، ہم اس کو کیسے آگے بڑھا سکتے ہیں. دیکھیں جیسے کل کی جو میٹنگ میں بہت سارے لوگوں نے سجیشن دی کہ ہم جب پاکستان میں جائیں، اسلام آباد میں جائیں، آزاد کشمیر میں جائیں تو ہم اوورسیز کمیونٹی کا مینڈیٹ لے کے جائیں. ایک امپارٹنٹ بات جو میں اوورسیز کمیونٹی سے کرنا چاہتا ہوں، آپ کے توسط سے بھی، سوشل میڈیا کے توسط سے، دیکھیں اس وقت آزاد کشمیر کے اندر جو جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی ایک منظم قوت کیوں بنی ہے کہ سارے لوگ اس کے پیچھے کھڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کسی طرح اگر کشمیری ڈائسپورا جس جگہ بھی ہے، جس تنظیم میں بھی ہیں، وہ سارے اکٹھے ہوں اگر، تو ڈیفینیٹلی ہم اکٹھے ہو کے اپنے آپ کو منوا سکتے ہیں، اپنی قوت کو منوا سکتے ہیں. چونکہ ہم بہت زیادہ جو ہے نا، ہماری جو اسٹرینتھ ہے وہ کافی ہے، ریسورسز بھی ہیں، اور ہم لوگ آزاد کشمیر کی تعمیر و ترقی میں ہر لحاظ سے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے ہم کوئی رول، پازیٹیو بڑا رول ادا نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں نا، جس طرح کہ آزاد کشمیر اسمبلی میں اوورسیز کی ایک سیٹ ہے. اب اس سیٹ کا یہ ہوتا ہے کہ جو لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو شوقیہ فنکار ہوتے ہیں، ان کو سیاست کا شوق ہے یا کوئی عہدہ لینے کا شوق ہے، اور وہ پیسے دے کر یہ سیٹیں خرید کے وہاں جاتے ہیں، یا کشمیر کونسل کی سیٹیں پیسے دے کے خریدتے رہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں سودے بازی نہیں ہونی چاہیے. تو اگر کشمیر کی کمیونٹی اکٹھی ہوگی تو پھر وہ جو جینوئن لوگ ہیں، جو کمیٹڈ لوگ ہیں، جو نالجیبل لوگ ہیں، جن کا ایک پیشن بھی ہے، جن کے اندر اپنے لوگوں کے لیے ایک سمپیتھی بھی ہے، ایمپیتھی بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ جائیں گے تو وہ لوگ جا کے کنٹریبیوٹ کریں گے. چونکہ ان کے ذہنوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر
ان کے دلوں کے اندر جو جذبے کے ساتھ ساتھ کچھ آئیڈیاز بھی ہوں گے تو وہ کنٹریبیوٹ کر سکیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس لیے ضروری ہے کہ جو اوورسیز کمیونٹی ہے وہ متحد ہو, اور وہ جب متحد ہوگی تو پھر اس کی جو ایک قوت ہے اس کو سارے لوگ تسلیم کریں گے. تو میں ساری جو تنظیمیں ہیں وہ چاہے امریکہ میں ہے, کینیڈا میں ہے, انگلینڈ میں ہے, یورپ کے کسی ملک میں ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ ہم لوگ سارے مل کے اکٹھے ہو کے ایک ٹیم کی صورت میں کام کریں اور ہم اپنی حیثیت کو منوائیں اور ہمارا جو ویٹ ہے اس کو ہم تسلیم کروائیں. تو ظاہر ہے پھر ہمیں وہ ریکگنائز کریں گے, ہماری بات سنیں گے اور ہمارے ریسورسز سے, ہمارے نالج سے, ہماری ایکسپرٹیز سے جو ہے وہ وہاں کی حکومت کو, وہاں کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا. تو اس لیے سب سے ضروری ہے کہ ہمارا متحد ہونا ضروری ہے. تو آپ نے یہ سوال کیا کہ اب ہمارا اگلا ایکشن پلان کیا ہے. دیکھیں اس کے لیے تو ہم نے جو ہے ابھی کنونشن کرنے ہیں, جس طرح کل لوگوں نے سجیسٹ کیا تھا. ایک کنونشن ہم کینیڈا میں کریں گے, کالگری میں, اور دوسرا ایک کنونشن ہم جو ہے یہاں شکاگو میں بھی کریں گے 30 سپٹمبر کو انشاءاللہ. پھر ہم ایک کنونشن جو ہے وہ ایسٹ کوسٹ میں, چاہے وہ نیو یارک ہو یا واشنگٹن, وہاں کریں گے. پھر اس کے بعد ہم انگلینڈ میں, یورپ میں کریں گے. پھر اس کے بعد ہم مڈل ایسٹ میں جائیں گے. تو نومبر میں انشاءاللہ ہم پاکستان میں ایک بڑا کنونشن کریں گے جہاں پوری دنیا سے اوورسیز کمیونٹی کے لوگ جو ہے وہ آئیں گے, جس میں ساری تنظیموں کے لوگ شامل ہوں گے. تو پھر وہاں ہم اپنا ایک ایجنڈا جو ہے وہ سامنے لے کر آئیں گے, جس پہ ہم پہلے کافی ڈیلیبریشنز کریں گے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ آزاد کشمیر کے اندر جو ہے وہاں کی گورننس کو بہتر بنانے کے لیے, وہاں کی ڈیولپمنٹ کو بہتر بنانے کے لیے, ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے, ہیلتھ اور ایجوکیشن کے ایشوز کو حل کرنے کے لیے, اور وہاں بے روزگاری کے خاتمے کے لیے ہم لوگ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں, یا وہاں کی حکومتوں کو کیا کرنا چاہیے. ہم پورا ایک ایکشن پلان دیں گے. تو حکومت کو یعنی کسی حکومت کو ہم سے ڈرنا نہیں چاہیے. ہم تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, ان کو ہم گائیڈ کریں گے, ان کو ہم اپنی ایکسپرٹیز دیں گے, ان کو سجیشنز دیں گے, ان کو اپنی نو ہو دیں گے, اور جو ریسورسز ہمارے پاس ہیں انشاءاللہ وہ ہم دیں گے. اور پھر وہاں ڈیولپمنٹ کا کام, جس طرح میں اپنے ایریے میں کروڑوں روپے جیب سے خرچ کر کے ایک 12 کلومیٹر سڑک بنائی, اسی طرح بہت سارے لوگ بہت ساری جگہوں پہ کر رہے ہیں. تو یہ ساری جو کوششیں کر رہے ہیں ہم ان کو ایک انٹرگریٹ کر کے وہ ہم کریں گے کہ کیا کیا کام کر رہے ہیں, کیا کیا ہم لوگوں نے کنٹریبیوٹ کیا ہے, اور ہماری کمیونٹی کہاں کہاں کتنا کنٹریبیوٹ کر رہی ہے. تو پھر ان کو اندازہ ہوگا, آزاد کشمیر کے لوگوں کو بھی, حکومت کو بھی, کہ اوورسیز کمیونٹی جو ہے وہ ایک قوت ہے, ایک بڑی قوت ہے, جو مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کرنے کے لیے اور اس کے حل کے لیے جہاں رول ادا کر سکتی ہے, جہاں آزاد کشمیر کے اور مسئلہ کشمیر کے لیے وہ ایک سفیر کا کردار ادا کر سکتے ہیں, وہاں وہ آزاد کشمیر کی جو ڈیولپمنٹ ہے اور وہاں کے جو مسائل ہیں ان کے خاتمے کے لیے, ان کے حل کے لیے جو ہے رول ادا کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ یہ رول ہم ادا کریں گے, چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو ہے ہمارے ملک کے اوپر, ہمارے ملک کا, ہمارے لوگوں کا ہمارے اوپر قرض ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ سہولتیں دی ہیں, کچھ وسائل دیے ہیں, کچھ ویت دی ہے, کچھ عقل و شعور دیا ہے, تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بیک ہوم جا کر اپنے لوگوں کی خدمت کریں اور یہ ان کی ہیلپ کریں, ان کی زندگیوں کو بہتر بنانے کے لیے اور اس خطے کی ڈیولپمنٹ کے لیے. جی راٹھور صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ نے بڑی تفصیل سے اس سارے معاملے پہ گفتگو کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ آج وقت آ گیا کہ اس کشمیری کو اپنے اس ریاست جموں کشمیر کے لیے, ریاست جموں کشمیر کی حق حکمرانی اور حق ملکیت کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. کیونکہ ہم جن ملکوں میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں, وہ جتنے بھی ہیں وہ وہاں پہ ان ملکوں کے لیے سرو کر رہے ہیں, ان ملکوں کے لیے ایک سرمایہ ہے, اور یہ سرمایہ وہاں پہ جا کے ریاست جموں کشمیر کی ڈیولپمنٹ میں کردار ادا کر سکتا ہے. انشاءاللہ ہم اس معاملے میں پورے اوورسیز کشمیری جو ہیں ان کو ہم اس پلیٹ فارم پہ دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ ہمیں جوائن کریں اور اس میں اپنا اپنا کردار ادا کریں. راٹھور صاحب, تھینک یو سو مچ, آپ نے ٹائم دیا اور اس سارے ایشوز پہ بات کی. ریاست جموں کشمیر میں رہنے والے لوگ اور ریاست جموں کشمیر سے باہر رہنے والے لوگ, ان کو مل کے ریاست کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. تھینک یو سو مچ. انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. تھینک یو. خدا حافظ.